ناظرین اکرام السلام علیکم۔ یہ امر باعث حیرت ہے کہ جن مسائل کا ہم کو سامنا ان کی موجودگی میں ہم کو چین کیسے پڑتا ہے اور ہمیں نیند کیسے آتی ہے۔ اس لیے کہ ملک کو جن بے پناہ مسائل کے سامنے انہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے قیام کے بعد سے اب تک ان مسائل پر یا تو کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی اور نہ ہی ان مسائل کو ترجیحات میں شامل کیا گیا۔ اس لیے یہ مسائل آج بھی درپیش ہیں اور عوام ان سے نجات حاصل نہیں کر پا رہے۔ مثلا وطن عزیز میں جہاں عوام دیگر بہت سے مسائل سے دوچار ہیں، وہیں ایک بڑا مسئلہ قبضہ مافیا ہے۔ پہلے کوئی شخص کسی کو کوئی جگہ بیچتا ہے، پھر واپس ہتھیانے کے لیے تحصیلدار یا پٹواری کو رشوت دے کر نئے کاغذات بنوا لیتے اور پھر مذکورہ شخص پر جھوٹے کیس بنوائے جاتے ہیں اور اس شخص کو کیسز میں الجھا کر جگہ کو ہتھیانے کی سازش کرتے ہیں۔ جگہ کے اصل مالک کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات معاملات قتل تک جا پہنچتے ہیں۔ ایک غریب اور بوڑھا انسان تو ویسی ہی اتنی بھاگ دوڑ کی سکت نہیں رکھتا اور ساکھ بچانے کے لیے بلاخر ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت جانتا ہے۔ اس کے علاوہ نئی بننے والی پرائیویٹ سوسائٹیز میں بھی کچھ دھوکے بازوں کے گروہ جعلی کاغذات دکھا کر مکان کی قیمت حاصل کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ حکام بالا غریبوں کو قبضہ مافیا سے جان چھڑانے میں مدد دے۔ اسی طرح پاکستان میں علاج و معالجہ پہلی متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہے۔ ادویات، میڈیکل ٹیسٹ اور ڈاکٹروں کی فیسیں اس قدر زیادہ ہیں کہ عام شہری ماہر ڈاکٹروں سے علاج کروانے کی بجائے عطائی حضرات اور نیم حکیم کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ پاکستان میں ادویات بھارت سمیت کئی ایشیائی ممالک سے زیادہ مہنگی اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں ادویات مہنگی فروخت کرتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دیہی علاقوں میں جعلی ادویات کی بھرمار ہے۔ پاکستان میں بننے والی ادویات کا معیار بھی پست ہے۔ وزارت صحت کو بھی وضاحت کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ان ادویات کو مارکیٹ میں فروخت کرنے والا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ یہ ادویات آج تک نہ پکڑی گئی، نہ ان کو بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ جس طرح پنجاب فوڈ اتھارٹی فعال ہے، اسی طرح ڈرگ اتھارٹی کو بھی ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے۔ خوراک انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر یہی خوراک ناقص ہو تو مختلف بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ خالص اشیاء نہ ہونے کے برابر ہیں۔ زیادہ تر اسکولوں اور کالجوں میں مضر صحت اشیاء کی فروخت سے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی کینٹینوں میں سموسے، آلو چپس، پکوڑوں سمیت دیگر مضر صحت اور غیر معیاری تیل میں تیار کی گئی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں، جن کے استعمال سے بچے پیٹ، معدے اور سینے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسکولوں کے علاوہ ہوٹلوں اور ریڑھیوں پر بھی غیر معیاری اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ غیر معیاری چٹنی اور کیچپ کے استعمال سے گلے کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بعض اوقات نوبت مہلک بیماری تک پہنچ جاتی ہے۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں میں غیر معیاری اور مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بے حسی کا لبادہ اتار کر احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ وما علینا